بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اعتکاف۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں علامہ نعیم جلالی صاحب۔ سر، آپ سے یہ میرا سوال ہے کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں اور اس کی شرائط کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعتکاف کہتے ہیں جی مسجد میں اللہ تعالیٰ کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا۔ یہ ہے بالکل سادہ سی اعتکاف کی تعریف۔ اور شرائط کے بارے میں آپ نے پوچھا تو اعتکاف کی صرف 2 شرائط ہیں۔ اگر ہم اعتکاف کی تعریف پہ غور کریں تو اسی میں ہی وہ 2 شرطیں ہمیں مل جائیں گی۔ ایک ہے نیت کرنا اور دوسری شرط ہے مسجد میں اعتکاف کرنا۔ ان 2 شرائط کے ساتھ اعتکاف وہ انعقاد پذیر ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ جی سر، نیکسٹ سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ اعتکاف کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ اعتکاف ایک بڑی اہم اور عظیم عبادت ہے، اور ماہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ اس کا جو اعتکاف ہے اس کے بارے میں پیارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، شعب الایمان کے اندر موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، او کما قال علیہ السلام۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس بندے نے ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کر لیے۔ یعنی سامعین احتشام، ماہ رمضان شریف کے آخری عشرے کے اعتکاف میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ اس کی فضیلت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کرنے والے کو 2 حج اور 2 عمرے ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، نیکسٹ سوال سر آپ سے میرا یہ ہے کہ اعتکاف کی کتنی اقسام ہیں؟ اعتکاف کی 3 اقسام علماء اکرام نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، ایک سنت ہوتا ہے، اور ایک مستحب یا نفلی اعتکاف ہوتا ہے۔ پہلی قسم جو میں نے عرض کی کہ واجب اعتکاف، وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے نے یہ منت مانی، نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا، اگر اس کی منت پوری ہو گئی، نظر پوری ہوگی تو اس پر پھر اعتکاف کرنا واجب ہے۔ اور دوسری قسم ہے اعتکاف سنت، جو ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو پہلی 2 قسمیں ہیں واجب اور سنت، جو احکامات تقریباً وہ سیم ایک جیسے ہیں۔ اور تیسری آخری قسم ہے اعتکاف مستحب یا نفلی اعتکاف۔ یہ وہ اعتکاف ہے کہ بندہ مسجد میں گیا ہے نماز کے لیے، عبادت کے لیے یا کسی بھی ذکر و اذکار کے لیے، تو جتنی دیر بندہ مسجد میں ٹھہرے اعتکاف کی نیت کر لے اسے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور اس کے جو احکامات ہیں پہلی 2 قسموں سے جدا ہیں۔ جی، معتکف کا مسجد سے نکلنا کیسا ہے، اس کے حوالے سے بتائیں۔ اعتکاف کے موضوع پہ یہ آپ کا انتہائی اہم سوال ہے کہ معتکف کا مسجد سے باہر جانا۔ 2 حاجات یا 2 ضرورتیں ایسی ہیں جن کی بنا پر معتکف مسجد باہر جا سکتا ہے۔ پہلی حاجت طبی، یعنی ایسی حاجت، ایسی ضرورت جس کا تعلق انسان کی طبیعت کے ساتھ ہے، جیسا کہ واش روم میں جانا پیشاب پیخانے کے لیے، یا بندے پہ معتکف پہ غسل واجب ہو گیا تو غسل کے لیے جانا۔ لیکن یہ تب ہے کہ جب بندہ ایسی مسجد میں بیٹھا ہو جہاں پیشاب پیخانے کے لیے کوئی اہتمام نہ ہو، اور پھر کسی قسم کی وہاں ایسی کوئی فیسلٹی نہ میسر ہو، تو اس کے لیے بندہ باہر جا سکتا ہے اور اس کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ اور دوسری قسم ہے شرعی حاجت، جس طرح کہ بندہ ایسی مسجد میں اعتکاف کرے جہاں جمعہ نہ ہو، یعنی جامعہ مسجد نہیں ہے، گاؤں کی یا محلے کی ایسی مسجد جس میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، یا ویسے ہی ایک مسجد لوگوں نے بنائی ہوئی ہے جس میں بندہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے اس کے لیے معتکف کے لیے جمعہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اب یہ اپنی مسجد سے نکل کر اس مسجد کی طرف سفر کر سکتا ہے، جا سکتا ہے جس میں نماز جمعہ باقاعدہ طور پہ ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ 2 مین حاجات ہیں، ایک شرعی حاجت اور دوسری طبی حاجت، جن کو پورا کرنے کے لیے معتکف مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ اچھا سر، اس میں آپ خواتین کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ وہ گھر میں کیسے اعتکاف کر سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ گھر میں اعتکاف کریں، اور گھر کے ایک ایسے کمرے میں
جہاں اہل خانہ کا گھر والوں کا آنا جانا یا تو نہ ہو یا بہت ہی کم ہو، اور پھر عورت جس جگہ پر بیٹھ جائے وہ اس کے لیے مسجد کے قائم مقام ہے، تو وہ بھی بغیر کسی ضرورت کے یعنی پیشاب پخانے کے لیے، وضو کے لیے وہ باہر نکل سکتی ہے۔ اور ان حاجات کے علاوہ اگر عورت اس جو مختص کیا ہوا حصہ ہے اعتکاف کے لیے، اگر اس سے باہر نکلے گی بغیر کسی حاجت کے ضرورت کے بلا عذر، اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ علامہ صاحب کا بہت شکریہ۔ نیکسٹ اب انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے حاضر ہوں گے۔ مجھے اجازت دے دیجیے۔ السلام علیکم۔